أشهد أن لا إله إلا الله রুহুল স্টার সকলের প্রিয় ইসলামিক ইউটিউব চ্যানেল سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور مختلف جگہوں پر اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہمارے معزز بھائی اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری معزز مائیں اور بہنیں، اس وقت دو تین باتیں خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حکم فرمایا، اور حکم یہ دیا گیا کہ جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو اور حضور سے اپنی کوئی بات عرض کرنا چاہے، کوئی سرگوشی کے انداز میں خاموشی کے ساتھ نبی سے کوئی بات عرض کرنا ہو، تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صدقہ دے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. تو پہلے حکم دیا گیا کہ اگر نبی سے تم کوئی بات کرنا چاہو اور وہ بات پرائیویٹ طور پر، سپریٹ طور پر، اکیلے میں، تو پھر تمہیں نبی کو بات کرنے کے واسطے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے. لیکن پھر بعد میں اس حکم کو ختم کر دیا گیا، اور احادیث کی کتابوں میں اس آیت کے ذیل میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں جو اس آیت پر عمل کیا ہوں. اس کے بعد یہ حکم ختم کر دیا گیا. البتہ ایک بات یہ باقی رکھی گئی کہ نبی کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی جائے اور حضور کی بات کو غور سے سنا جائے، بلکہ آواز کو بھی بلند کرنے کو منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون.
حکم دیا گیا کہ نبی کے سامنے اپنی آواز بھی بلند مت کرو، اور جیسے عام لوگوں کو ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلاتے ہو، منع کر دیا گیا کہ نبی کو اس انداز سے نہ بلاؤ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر غیر محسوس طریقے سے تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق احادیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ حضور کی مجلس میں جب آ کر بیٹھتے اور حضور کوئی بات بیان فرماتے تو ایسا احترام ہوتا، ایسی عظمت ہوتی اور ایسا ادب ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو دائیں طرف سیدھے طرف دیکھتے تو یہ دائیں طرف سیدھی طرف والے صحابہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے، وہ حضور کو نہیں دیکھتے، اور جب حضور ان کے پاس سے اپنا رخ اس لیفٹ سائڈ میں بائیں طرف حضور رخ پھیرتے تو پھر یہ جو دائیں طرف والے صحابہ تھے اب وہ حضور کو دیکھتے، اور یہ بائیں طرف والے صحابہ اپنی نگاہ نیچی کر لیتے، اور پھر حضور جب سامنے دیکھتے تو سامنے والے صحابہ اپنی نگاہ نیچی کر لیتے، اور جو دائیں اور بائیں طرف والے سیدھے اور بائیں طرف والے حضور کو دیکھتے۔ یعنی یہ عظمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ اور علماء کرام نے یوں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جہاں بھی حضور کی باتیں بیان کی جائیں، جہاں حضور کے ارشادات کو نقل کیا جائے اور جہاں حضور کی باتوں کو بیان کیا جائے، علماء نے فرمایا ہے کہ اس موقع پر اس مجلس میں بھی ایسے ہی احترام ہونا چاہیے جیسے احترام صحابہ نبی کا فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ دین کی باتیں ہیں، اور دین کی باتوں میں اگر بے توجہی ہوگی، دین کی باتوں کی بے عظمتی ہوگی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ختم کر دی جائے گی۔ اس لیے جو ہمارے احباب، جو ہمارے بھائی ادھر بازاروں کی طرف ہیں، تو ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ جلسے گاہ میں آئیں، دین کی باتیں سنیں، اس سے اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا ہوگا، ورنہ مارکیٹنگ کے واسطے تو پوری زندگی بھری پڑی ہے لیکن دین سننے کا موقع پھر نہیں ملے گا۔ اس عاجز نے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا، ایک بات نقل فرمائی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جو میں نے پڑھی، اور بہت پہلے سے ایک مضمون چلا آ رہا ہے، اور وہ مضمون ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ دیکھیے، میں آپ، میرا، آپ کا، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ یہ میرے پاس مال میرا نہیں ہے، میرے پاس میری چیز میری نہیں ہے، بلکہ میرے پاس امانت ہے۔ جیسے یہ عاجز ایک مثال دیتا ہے، مجھے کہیں جانا ہے اور میرے پاس بڑی قیمتی چیز ہے، پیسے کی شکل میں یا کوئی اور شکل میں میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کر لیا جائے، اسے ڈاکو چھین لیں، کوئی آدمی اس کو چھین لے، یا وہ نقصان ہو جائے، تو ڈرتے ہوئے میں اس کو اپنے ساتھ نہیں لیتا۔
بلکہ اب میں ہر ایک کے پاس بھی نہیں رکھتا، بلکہ جو میرا بھروسے مند ہے، جس پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ میری قیمتی چیز ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، میں جب واپس سفر سے آؤں گا تو پھر میں آپ سے وہ واپس لے لوں گا۔ یہ میرا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ذرا ایک مرتبہ پوچھ لیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ میں تھوڑا سا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی قیمتی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ مجھے ڈر ہے کوئی راستے میں چوری کر لے گا، کوئی اچک لے گا، کوئی ڈاکہ ڈال دے گا، تو میں اپنی اس چیز کو ہر آدمی کو بھی نہیں دیتا، بلکہ جس پہ مجھے بھروسہ ہے، جس پہ مجھے اعتماد ہے، جو میرا اپنا ہے، میں اس کو دوں گا کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیے، میں واپس آنے کے بعد آپ سے لے لوں گا۔ اچھا، اب وہ چیز میں آپ کے پاس رکھایا تو اب آپ اس چیز کو اپنا نہیں سمجھتے، بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ چیز تو کسی اور کی امانت ہے، یہ میرے پاس لوگوں کی چیز رکھی ہوئی ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے استعمال نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے جہاں چاہے اس کو خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ میرے پاس چیز ہے ضرور لیکن وہ کسی اور کی ہے، وہ آئے گا اور مجھ سے مانگ لے گا، تو میرے پاس امانت کے طور پر ہے، میرے پاس وہ محفوظ ہے، لیکن میں اس کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ صاحب میں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہوں، میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہوں، تو کہا جائے گا کہ صاحب آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ بیوقوف ہیں، وہ چیز آپ کی تھوڑی ہے، چیز تو کسی اور کی ہے، وہ صرف آپ کے پاس امانت ہے، اس چیز کی آپ کو صرف حفاظت کرنا ہے، اور جب اس مال کا مالک آ جائے گا تو پھر اس کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی میری اپنی جان، میرا اپنا مال، میرے اپنے اعضاء، یہ میرے پاس صرف امانت ہے، یہ میرے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہیں۔ میری زبان اللہ کی ہے، میری آنکھ اللہ کی ہے، میرا ہاتھ اللہ کا ہے، میرا پاؤں اللہ کا ہے، میرا جسم کا ہر حصہ اللہ کا ہے، اللہ مالک ہے، اور میں امانت دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس امانت رکھائی ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ ہاں، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، تم اس کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہو، جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس چیز کو وہیں استعمال کرنا جہاں میں خوش ہوں گا۔ میں جہاں خرچ کرنے کو کہوں بس وہاں خرچ کرنا، میں جہاں استعمال کرنے کو کہوں وہاں استعمال کرنا، اس کے علاوہ کہیں اور استعمال کرو گے تو پھر میں تم سے باز پرس کروں گا، میں تم کو پکڑوں گا۔ جیسے آنکھ اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس آنکھ کو صحیح استعمال کرو، اس آنکھ کو غلط جگہ استعمال مت کرو، یہ آنکھ کو غیر عورتوں کو مت دیکھو، یہ آنکھ کو بدنظری میں استعمال مت کرو، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اب انسان کہے کہ صاحب آنکھ میری ہے، میں جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہوں، جس کو چاہے دیکھ سکتا ہوں، جس لڑکی کو دیکھنا چاہوں دیکھ لوں، جس عورت کو دیکھنا چاہوں دیکھ لوں، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ صاحب آپ کے پاس جو امانت ہے اس امانت میں آپ نے خیانت کی ہے، وہ چیز آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کو تو بس یہ استعمال کرنا ہے کہ زبان اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں صاحب میری زبان ہے، میں جیسے چاہے استعمال کروں، اس کو گالی دے دوں، اس کو برا بول دوں، اس کو غلط سلط کہہ دوں، اس کو برا کہہ دوں، تو یہ بالکل جائز نہیں۔ بس یہ کہا جائے گا کہ زبان آپ کی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اس زبان کو آپ کو وہیں استعمال کرنا پڑے گا جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اگر غلط جگہ زبان استعمال کی جائے گی تو پھر اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ایک انسان جو اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے اس پر دو ذمہ دار متعین ہیں. ہر ایک لکھ رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کون سی بات بول رہے ہیں، کس جگہ خرچ کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا دل کے اندر آ رہا ہے، وہ سب چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں. جیسے آپ غور کر سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں سوچنا پڑتا تھا. جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. پہلے فلم آیا کرتی تھی تو فلم کے واسطے کیسٹ ہوتی تھی VCR پہ. پہلے زمانے میں کوئی فلم دیکھنا ہو تو باضابطہ کیسٹ آتی تھی اور ٹی وی ہوتا تھا، اس کے ساتھ VCR ہوتا تھا. اس VCR میں آپ کو کیسٹ ڈالنا پڑتا تھا، پھر اس کے بعد 3 گھنٹے کی فلم چلتی تھی. لیکن اب جو ٹیکنالوجی کا دور آیا، اب وہ دور ایسا آیا کہ 3 گھنٹے کی جو فلم ہے، اب وہ فلم ایک معمولی سی میموری کارڈ کے اندر آ گئی. بلکہ اب تو میموری کارڈ بھی نہیں آ رہا، اب تو صرف فون ہی کے اندر آ جا رہا سب چیزیں. تو ایک معمولی سی چپ ہے، ایک معمولی سی میموری کارڈ ہے، اس کارڈ کے اندر 3 گھنٹے کی ایک مووی محفوظ ہے. انسان کا ہر ایک عمل، وہ اچھا ہو کہ برا ہو، وہ سارا عمل محفوظ ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. جیسے CCTV کیمرے ہوتے ہیں، آج کل سیکورٹی کے واسطے حکومت نے بھی پابندی لگائی ہے، کیمرے ہونے چاہیے. ان سارے کیمروں سے ریکارڈنگ ہوتی ہے، کسی جگہ 4، کسی جگہ 8، کسی جگہ 12، 16، 24، 30 کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں. اور وہ سارے کیمروں سے ریکارڈنگ ہوتی ہے، آپ کا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز آپ کی اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے. کیمرہ کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا. یہ سوچ، یہ ریکارڈنگ ایک انسان کی سوچ ہے. ایک انسان جو معمولی سا ہے، ایک انسان جس کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں، وہ بالکل محدود ہے، اس کی سوچ محدود. وہ جب ایسی چیز بنا سکتا ہے تو حق تعالی جل شانہ جو خالق ہیں، مالک ہیں، جنہوں نے پیدا کیا اور جنہوں نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ ساری انسانیت کی، سارے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا ایک ایک عمل کو انہوں نے ریکارڈ کیا. اور کل جب قیامت ہوگی تو اس قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ انسان کے سارے کیے ہوئے عمل کو پیش کریں گے. قرآن اس کو کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. کل جب میدان حشر ہوگا اور میدان قائم ہوگا، جیسے اس وقت جو میدان ہوتا ہے، کہیں اونچی جگہ ہے، کہیں نیچی جگہ ہے، کہیں ٹیک ہے تو کہیں نچلا حصہ ہے، کہیں کنکریلی زمین ہے، کہیں نرم زمین ہے. لیکن قیامت سے پہلے جو زمین ہوگی، میدان حشر ہوگا، وہ پورا مسطح ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، ہر طرف سے برابر. کوئی درخت نہیں، کوئی جھاڑ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی چیز نہیں، پورا مسطح میدان ہوگا. اور اس میں قیامت تک آنے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان موجود ہوں گے، بلکہ ساری مخلوق، انسان بھی، درندے بھی، چرندے بھی، سب جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ سب موجود ہوں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور اس طرح فیصلہ ہوں گے کہ صف بنے گی. جو مسلمان ہوں گے وہ ایک طرف جائیں گے، جو کافر ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، وہ ایک طرف چلے جائیں گے. اور پھر مسلمانوں میں بھی کیٹیگریز ہوگی، اس میں بھی درجہ بندی ہوگی. جو اللہ والے نبی ہوں گے وہ ایک طرف ہوں گے، جو اولیاء کرام ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، وہ ایک طرف ہوں گے، جو ذرا اور کم ہوں گے وہ ایک طرف ہوں گے، اور کوئی مجھ جیسا گنہگار ہوگا تو وہ الگ ہوگا. سب کی فہرست ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا افواجا،
کہ سارے لوگ جب کل قیامت کے دن آئیں گے تو فوج در فوج آئیں گے، گروہ در گروہ آئیں گے، نبیوں کا ایک گروہ، اولیاء کرام کا ایک گروہ، اللہ والوں کا ایک گروہ، اور کافروں کا ایک گروہ، اور عام گنہگار مسلمانوں کا ایک گروہ، اس طرح سب تقسیم ہوں گے، اور ہر ایک پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، اور ایسا جلال ہوگا، عرش الہی پر، عرش پر اللہ ہوں گے، اور انسان اپنے عمل کے اعتبار سے، حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ عمل کے اعتبار سے انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسا پسینہ بہے گا کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی حلق تک، اور کوئی ناک تک، یعنی پیشانی تک اپنی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے عمل کے اعتبار سے، اور یہ پریشانی ہوگی کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا تتطایرت الصحف، وہ جو ریکارڈ ہو رہا تھا زندگی میں، ایک ایک عمل آپ کا جو ریکارڈ ہوا، وہ ساری ریکارڈنگ اب کھولی جائے گی۔ جیسے سی سی ٹی وی کیمرے جب لگے ہوتے ہیں اور ان کیمروں کو جب دیکھا جاتا ہے تو بعض مرتبہ پرانی ریکارڈنگ بھی چیک کی جاتی ہے، کوئی چوری ہو گئی، کوئی چیز ہو گئی تو اس ریکارڈنگ کو چیک کرتے ہیں، تو ایسے ہی سارے انسان کے عمل کو چیک کیا جائے گا، اور اس میں اس نام عمل کے اندر ایک ایک چیز محفوظ ہوگی، ایک ایک عمل جو جو اس نے کیا، چاہے مجمع میں کیا، لوگوں کے سامنے کیا، لوگوں سے چھپا کر کیا، اکیلے میں کیا، تنہائی میں کیا، یا لوگوں کے ساتھ کیا، جو جو عمل کیا، اچھا کیا یا برا کیا، سارا عمل سب موجود ہوگا، اور نام عمل اڑائے جائیں گے۔ سارے لوگ ہوں گے تو نام عمل اڑائے جائیں گے، اور ہر انسان کے پاس اس کا نام عمل آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا نام عمل آپ کے پاس چلا گیا، آپ کا نام عمل کسی اور کے پاس چلا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب چیز اڑائی جا رہی ہے تو ادھر کا ادھر ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب انسان نام عمل اڑایا جائے گا تو جس آدمی کا نام عمل ہے وہ اسی کے پاس جائے گا۔ اور دوسری بات آقا نے فرمائی کہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے، اس کے عمل کے اعتبار سے نام عمل کسی کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو مؤمن ہوگا اس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جو کافر ہوگا اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملا وہ کامیاب، اور جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں ملا وہ نقصان، وہ گھاٹے میں ہے۔ تو اب انسان یہ تمنا کرے گا پتہ نہیں کیا ہوگا، نام عمل اڑے گا، ہر انسان کے پاس اس کا نام عمل آئے گا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے عمل کے اعتبار سے نام عمل مجھے بائیں ہاتھ میں ملنا چاہیے، لیکن میں سیدھے ہاتھ میں لے لوں گا، یا میں سیدھے ہاتھ میں مجھے ملنا چاہیے میں اٹھا کے بائیں ہاتھ سے لے لوں گا، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، جس کا نام عمل جس ہاتھ میں ملنا ہے اس کا وہی ہاتھ اٹھے گا اور دوسرا ہاتھ شل ہو جائے گا۔ اگر نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملنا ہے تو سیدھا ہاتھ ہی اٹھے گا، بائیں ہاتھ سے لینا بھی چاہے تو نہیں لے سکے گا، وہ ہاتھ کام ہی نہیں کرے گا سیدھے ہاتھ پہ۔ اور اگر نام عمل اللہ نے بائیں ہاتھ میں لکھ دینا طے کر رکھا ہے تو چاہ کر بھی سیدھے ہاتھ سے انسان نہیں لے سکتا، یہ ہاتھ کام ہی نہیں کرے گا، بلکہ بائیں ہاتھ ہی میں نام عمل دیا جائے گا۔ اچھا، اب نام عمل مل گیا، نام عمل ملنے کے بعد اب انسان اس کو پڑھے گا۔ میں اس کو مثال سے عام طور پہ سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اور ایگزام میں آدمی پوری تیاری کے ساتھ آیا، خوب رات میں محنت کر کے، لکھ کے، پڑھ کے، تیاری کر کے، نوٹس تیار کر کے، اور اگر تھوڑا سا کہوں تو تھوڑا چیٹنگ وٹنگ بھی تیار کر کے آیا میدان میں امتحان دینے۔ امتحان میں ڈر ہوتا ہے، پہلے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا پیپر آئے گا، کتنا سخت ہوگا، کون سی چیز پوچھیں گے نہیں معلوم۔ لیکن اگر محنت خوب اچھی کیا تو یہ کانفیڈنس رہے گا، یہ اعتماد رہے گا
کتنا بھی مشکل رہنے دو کچھ تو لکھ لوں گا، پاسنگ مارکس کم سے کم پاس ہونے کے برابر تو لکھ سکتا ہوں، یہ احساس ہوتا. اور اگر محنت نہیں کیا، لاٹھوری کرتا رہا، غیر حاضر رہا کلاس میں، تو اب ڈر ہوگا، پتہ نہیں امتحان کیسا ہوگا، پرچہ کتنا سخت ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، پریشان ہوگا انسان. تو وہ نامہ عمل ملنے سے پہلے، سوال کا پرچہ ملنے سے پہلے تو ڈر ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جب پرچہ ملا، کوسچن پیپر آپ کے ہاتھ میں آیا اور آپ نے اب وہ سوالات پڑھے، تو جیسے ہی سوال پڑھا آپ نے سوچا کہ ارے یہ تو رات میں پڑھ لیا تھا، اس کے پورے جوابات آپ کے ذہن میں آ گئے. دوسرا سوال آپ نے دیکھا. اب ہم چونکہ مدرسے والے ہیں تو مدرسوں میں عام طور پہ 5 سوال دیتے ہیں، 5 میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں. یہاں کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں. تو 5 سوالات دیتے ہیں، 5 میں سے 3 کرنا ہوتا ہے. رات بھر محنت کیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا ہوگا. اب جب سوال کا پرچہ ہاتھ میں آیا تو پہلے آنے سے پہلے تو ڈر رہا تھا کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی، کیا ہوتا کیا نہیں. لیکن جب سوال پڑھا اور پہلا سوال پڑھتے ہی ارے یہ سوال تو رات میں پڑھ لیا تھا، پورا جواب ذہن میں، ایک خوشی آئے گی چہرے پہ. اس کے بعد دوسرا سوال پڑھے گا، تھوڑا سا ٹف دکھ رہا، یہ نہیں پڑھا تھا. تیسرے سوال پہ نظر پڑی، ارے یہ سوال تو پرسوں دیکھ لیا تھا، 4 دن پہلے دیکھ لیا تھا. جب یہ اعتماد آیا، یہ بھروسہ آیا کہ یہ چیز تو میری پڑی ہوئی ہے، اب انسان نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا نہ کچھ اور دیکھے گا، بس اپنا پین اٹھایا اور فوری جوابات لکھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کل جب نامہ عمل اڑائے جائیں گے، انسان کا نامہ عمل اس کا ہاتھ میں ہوگا، یعنی وہ کوسچن پیپر ہاتھ میں دیا جائے گا. اب جب انسان اس کو دیکھے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جیسے وہ طالب علم اس کوسچن پیپر کو ڈرتے ڈرتے لیتا ہے، ایسے ہی نامہ عمل کو ایک انسان ڈرتے ڈرتے لے گا اور ڈرے گا، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، میں وہ جوابات لکھ سکوں گا کہ نہیں لکھ سکوں گا. جیسے وہ ڈر ہوتا ہے ایسے ہی وہاں ڈر ہوگا کہ میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، میں جنت کے جانے کے قابل ہوں گا یا جہنم میں چلا جاؤں گا. اور جب وہ انسان نامہ عمل کو پڑھے گا تو ایک ایک عمل جو اس نے کیا ہے، جیسے وہ CCTV کیمرے کے اندر ایک ایک عمل ریکارڈ ہے، کوئی عمل آپ کا چھوٹ نہیں سکتا، ایسے ہی انسان کے سارے عمل ریکارڈ ہوں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ کہے گا کہ ارے بھائی یہ نام عمل کیا ہے، آخر یہ کیا چیز ہے، اس کے اندر تو ساری چیزیں ہیں. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کوئی گناہ نہیں چھوٹا، نہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہ بڑا گناہ چھوٹا، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور ایسا نہیں ہوگا کہ انسان نے ایک کام کیا وہ اس میں نہیں، یا نہیں کیا وہ آ گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، جو کیا وہ وہاں موجود پائے گا. تو یہ کل جب نامہ عمل ملے گا، اور اس نامہ عمل میں اگر اعمال اچھے ہوں تو پھر ایسی صورت میں انسان کامیاب ہے. جیسے وہ آدمی جب اس کے ہاتھ میں سوال کا پرچہ آیا اور اس نے سوال پڑھا تو یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ تو میری اپنی تیار کی ہوئی چیز ہے، اور آسانی کے ساتھ جواب لکھ لیا. میرے بھائیوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس جگہ جیسی تیاری ہوگی کل قیامت کے دن ویسے اس کی جزا ہوگی. اور یہ تیاری کہاں سے ہوگی، یہ تیاری کس انداز سے ہوگی؟ 2 کام کرنے ہیں، اپنے عمل کو، اپنے نام عمل کو اور اپنے آپ کو کل قیامت کے دن آپ اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے. ایک تو سب سے بڑا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اور تعلق اور نبی کی پیروی. بس یہ 2 چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کامیاب ہیں، اور یہ 2 چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو پھر ہم ناکام ہیں. یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اللہ سے محبت تعلق، اور دوسرا نبی سے محبت.
نبی سے محبت کیسے ہو؟ میں یہ کہہ دوں کہ صاحب میں عاشق رسول ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اور میرا رہن سہن، میرا کھانا پینا، میرا اٹھنا بیٹھنا وہ طریقہ ہے جو نبی کے خلاف ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کے نام پہ دھبا ہے۔ جیسے میں عام طور پہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بیٹا ہے، اس کو اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، خوب چاہتا ہے، اور اس کی ماں بیمار پڑ گئی، بستر پر ہے، وہ بیچاری اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، اور اپنا کوئی کام نہیں کر سکتی، اور وہ نوجوان بیٹا اس کے سرانے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھا ہوا ہے کرسی ڈال کے، اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے موبائل میں گیم کھیلنے میں مصروف ہے یا واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا، اور ادھر بیچاری ماں تڑپ رہی ہے اور یوں کہہ رہی بیٹا حلق سوکھ رہا، تھوڑا پانی پلا دے۔ بیٹا کہتا نہیں امی، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میرے کو آپ سے بہت محبت ہے، لیکن پانی میں نہیں پلا سکتا۔ ماں کہہ رہی بیٹا میرے سے محبت ہے تو میری جان جا رہی ہے، حلق سوکھ رہا، تھوڑا پانی پلا دے۔ کہا نہیں امی، پانی مت بولو آپ، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں پانی نہیں پلا سکتا۔ تو ہمارا اس وقت کا عالم یہی ہے کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرا عمل صبح نیند سے اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو میں نبی کو خوش کر دوں، ایک عمل بھی ایسا نہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، ایسا نہیں، میں سبھی کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کل آقا کو، کل قیامت کے میدان میں آقا کے سامنے میں جا کر کہہ سکوں میرے مولا، میرے آقا، یہ کام میں نے آپ کی خوشی کے واسطے کیا، ایسا ایک عمل میرے پاس نہیں ہے۔ اور میں امید پہ ہوں کل قیامت کے دن سفارش ہوگی، حوض کوثر کا مجھے پیالہ ملے گا، کل آقا کی سفارش مجھے حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرا کون سا عمل ایسا ہے جو آقا کے سامنے میں سفارش کے واسطے جا سکوں؟ مجھے سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میں نیند سے بیدار ہوتا ہوں اور رات کے سونے تک کیا میری زندگی اس طریقے پر گزر رہی ہے جو میرے آقا نے بتلائی؟ میرا کھانا نبی کے طریقے پر، میرا پینا نبی کے طریقے پر، میرا معاملہ، میرا کاروبار، میرا رہن سہن، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا معاملہ کرنا، میرا لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنا، میرا کاروبار کرنا، میرا بزنس کرنا، کیا وہ سارے اس طریقے پر ہیں جو نبی نے بتلایا؟ تو ہم میں کا ہر ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میں زبان سے دعویٰ تو کر رہا ہوں کہ عاشق رسول ہوں، لیکن میرا عمل ایسا نہیں ہے جو نبی کو خوش کر دے۔ تو پھر اب ہم کریں کیا؟ کیسے ہم نبی کو خوش کریں؟ میرے بھائیوں، اس پر تو ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا ہو جائے پتہ نہیں۔ آج میں بیٹھا ہوں، آج آپ کے ساتھ ہوں، کل پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے۔ جیسے گزشتہ مارچ میں غالباً جلسہ ہوا تھا، گزشتہ مارچ میں یہاں آیا تھا، بیان کیا، اور میں نے بتلایا تھا کہ کورونا بڑا خطرناک مرض ہے، اس سے احتیاط کیجئے۔ اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس وقت میں سخت بخار میں تھا، بیان جب میں نے کیا بخار میں تھا۔ میں حیدرآباد پہنچا دوسرے دن صبح، تو اس کے بعد میرے اوپر ایسا بھیانک کورونا کا اٹیک ہوا کہ میں صرف وینٹیلیٹر تک پہنچ گیا تھا، وینٹیلیٹر لگانا باقی رہ گیا تھا۔ حالانکہ ایک رات پہلے میں بیان کیا، ایک رات پہلے میں بولا، ایک رات پہلے میں نے بتلایا کہ یہ کورونا ہے، ہم سب کو اس سے احتیاط کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر محسوس کرایا جان کتنی اہم چیز ہے، سانس کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک انسان پر جب وہ بیتتا ہے، وہ کیفیت آتی ہے تو انسان محسوس کر سکتا ہے۔ کھلے آنکھوں انسان کی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جب سانس اوپر چلتی ہے، اور خاص طور پر کورونا کے مرض کے اندر سانس پھولتی ہے، سانس نہیں آتی صحیح، اس کے نتیجے میں آکسیجن لگانا پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں وینٹیلیٹر لگانا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کورونا نے، اس کووڈ نے کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی گھر،
ہر گھر کا کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار چلا گیا دنیا سے، یا تو اس کے اپنے یا تھوڑا سا دور کے رشتہ داروں میں، بہرحال ہر گھر سے کوئی نہ کوئی گیا۔ اگر اعمال صحیح رہے تو میرے بھائیوں اس کا جانا شہادت ہے، کامیاب ہے، اور اگر اعمال غلط رہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے ہم قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے دو باتیں عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو اپنے ایمان کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور ایمان کی حفاظت ہوگی یہ مدارس سے، یہ مکاتب سے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں تو خیر ماحول مجھے نہیں معلوم، لیکن حیدرآباد کے ماحول میں اور دیگر بڑے بڑے شہروں میں جہاں بھی بیانات کے لیے جانے کا موقع مل رہا ہے، ہر جگہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پوری پلاننگ کے ساتھ، اس وقت پوری سازش کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کو غارت کرنے کی پوری پلاننگ ہو گئی، پوری پلاننگ ہو گئی۔ ابھی ہماری حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے، ایجوکیشن پالیسی آنے والی ہے، 2023 میں ایجوکیشن پالیسی چینج ہونے والی ہے ہمارے پورے ملک کی۔ جو لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے جا کر، آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری حکومت نے اس وقت جو ایجوکیشن پالیسی لائی ہے، اور یہ ابھی اس پہ بحث نہیں ہونا، یہ طے ہو چکا ہے، 2023 سے یہ چیز نافذ ہونے والی ہے سارے پورے ہندوستان کے اندر۔ اگر وہ نافذ ہو گئی تو اس وقت ہمارے بڑے اکابر علماء، ہمارے بڑے حضرات سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر ایمان کو محفوظ رکھنا بہت مشکل، بہت مشکل ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے مدارس کو، ہم اپنے مکاتب کو منظم کریں، مدرسے قائم ہوں، مدرسوں کے اندر کیا کام ہو رہا ہے، مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، مدرسوں کے اندر کس بات کی محنت کرائی جا رہی ہے، وہ لوگوں کو بتلایا جائے۔ آج اس وقت سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ بٹ گئے، لوگ تقسیم ہو گئے، غیروں کو، خاص طور پر ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ نہیں معلوم کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، ان کو نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ایک الگ چیز ہے، مسلمان ایک الگ چیز ہے، اور اس ملک کے لیے خطرہ ہے۔ حالانکہ میں تو صاف کہتا ہوں کہ ایک مسلمان، اور خاص طور پر ہندوستان کا مسلمان سب چیز کو مان سکتا ہے، سب چیز کو کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن دو چیزوں پر ہندوستان کا مسلمان کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور ہم تو نہیں کر سکتے۔ دو چیزوں پر کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا، دو چیزوں پر کبھی صلح نہیں ہو سکتی، ایک ہمارا ایمان اور دوسرا ہمارا وطن۔ ہم اپنے ملک کے خلاف کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم اپنے ایمان کے خلاف کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہماری پہچان ایمان سے ہے، ہماری پہچان اسلام سے ہے، اور اسی اسلام کے ساتھ اور اسی ایمان کے ساتھ ہم اپنے اس وطن میں رہیں گے۔ وطن ہمارا ہے، اور اس وطن کو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے قربانی دے کر اس وطن کو انگریزوں سے آزاد کرایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ مدارس، یہ مدرسے دراصل آپ کے نسلوں کی، آنے والے بچوں کے ایمان کے حفاظت کے ذریعے ہیں۔ اگر آپ اس مدارس کی حفاظت پہ آگے نہیں بڑھیں گے، اور اگر آپ اس مدارس کو محفوظ کرنے کے واسطے اپنی جان مال کی قربانی نہیں دیں گے، تو پھر ان مدارس کا چلنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ مدارس میں علماء ہیں، یہ مدارس میں ائمہ ہیں، یہ مدارس میں حفاظ ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ قرآن مجید نے فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب غریب لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، زیادہ ان کو کچھ نہیں معلوم، جو مل گیا کھا لیے، جو مل گیا رہ گئے، ان کو کیا معلوم دنیا۔ لوگ یوں کہتے ہیں علماء کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں، مدرسے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ صاحب ان کو کیا معلوم دنیا کہاں جا رہی، ان کو کیا معلوم، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ مدارس والے، یہ بظاہر فقیر ہیں،
یہ بظاہر غریب ہیں، ان کے پاس ایک سے زائد چیزیں نہیں ہیں، لیکن کیوں نہیں ہیں؟ کیا یہ علماء اگر چاہتے تو وہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتے؟ کیا اگر وہ چاہتے تو بازار میں ایک اپنی دکان نہیں کھول سکتے؟ کیا وہ اگر چاہتے تو وہ کوئی بزنس نہیں کر سکتے؟ کیا وہ اگر چاہتے تو ہائی ایجوکیشن تعلیم حاصل کر کے، بڑی تعلیم حاصل کر کے، کیا وہ کسی بڑی گورنمنٹ کی جاب حاصل نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ یہ علماء کو اللہ نے ایسا ذہن دیا ہے، ان علماء کے پاس ایسی میموری ہے کہ اگر یہ اپنی میموری کو استعمال کرنے پر آ جائیں تو کوئی ان کی ٹکر نہیں لے سکتا، کوئی ان کی ٹکر نہیں لے سکتا۔ یہ حقیقت ہے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ایک عالم آدمی 8 سال تک جو کتابیں پڑھتا ہے، آپ خاص طور پہ دور حدیث کا آخری سال حدیث شریف کی موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے، کوئی پڑھ کے بتلا دے مجھے؟ یہ اگر اپنی میموری استعمال کرنے پر آ جائیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ان کی ٹکر کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ علماء اگر بزنس فیلڈ میں آ جائیں، یہ کاروباری تجارت کے میدان میں آ جائیں، کوئی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ اگر دکانداری کرنے پر آ جائیں تو کوئی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، انہوں نے دین کے واسطے موٹا جھوٹا کھا لیا۔ مدرسوں میں کیا ملتا ہے؟ کیا کھانے کو ملتا ہے؟ میں آپ کو بتلاؤں کہ طالب علمی کے زمانے سے آپ کے گھر میں آپ کے بچے تو دو مرتبہ سالن گوشت کا کھاتے ہوں گے، لیکن مدارس میں گوشت بھی روزانہ نہیں ملتا، وہ دال کھاتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بچوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کپڑے نہیں دھوئے ہوں گے، لیکن مدرسوں میں چھوٹے بچے اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو آپ نے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، لیکن مدرسوں میں رات کے تاریکیوں میں چھوٹے بچے سر پہ اپنا سر تکیے پر لگا کر بے تحاشا اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتے ہیں۔ قربانی شروع سے اس لائن کے اندر ہے اور آخر تک قربانی دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے واسطے ان لوگوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا، اللہ کے راستے میں انہوں نے روک لیا اپنے آپ کو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اللہ کے دین کے واسطے زمین میں سفر نہیں کر سکتے، وہ کہیں اور نہیں جا سکتے، وہ کوئی بزنس نہیں کر سکتے، وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، وہ بڑا کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے دین کے واسطے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے۔ احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ لیکن عالم ان کا ظاہر کیا ہے؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ ایک عالم، ایک مفتی، ایک حافظ قرآن، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بے نیازی رکھی ہے، وہ باوجود فقر و فاقے کے اندر ہے، وہ باوجود تنگ دستی کے اندر ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کے واسطے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تھا۔ آپ نے کسی عالم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر کہہ رہا ہو کہ صاحب میری ضرورت ہے، آپ میری مدد کر دیجیے۔ کوئی عالم دین ایسا نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ ہم لوگوں کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کی جو آمدنیاں ہوتی ہیں، وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ مہینے کے اخیر میں ہمیں قرض لینا پڑتا ہے لوگوں سے، لیکن ہم خوش ہیں اس پر، ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر اگر آپ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو میرے بھائیوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور سارے علماء اور مدارس کی طرف سے کہتا ہوں، ہم اپنی ذات کے واسطے نہیں مانگ سکتے، ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہم فاقے برداشت کر لیں گے، ہم 2 وقت نہیں کھائیں گے، اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو بھوکا رکھیں گے، لیکن ہم اپنی ذات کے واسطے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہاں، دین کے واسطے، اللہ کے واسطے، نبی کے واسطے اور نبی کے دین کے واسطے ہم اپنا سر اور اپنی ٹوپی آپ کے سامنے رکھ کر، اپنی جھولی پھیلا کر آپ سے اللہ کے دین کے واسطے مدد مانگیں گے، اور وہ مانگ رہے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، بے نیازی کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ان کو کیا ہے، ان کی کیا ضرورت ہے، یہ بڑے مالدار ہیں، اور لا يسألون الناس الحافا، اپنی پاک دامنی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ضرورت مندی کی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے وہ لوگوں کے سے نہیں مانگتے۔ یہ تو علماء کا حال ہے،
ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ خیال آئے، مدارس والے رسید بک لے کر نکلتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، یا مدرسوں میں جلسے کے بعد آپ سے تعاون کے لیے ایک صدا لگائی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خیال آئے دل کے اندر کہ صاحب یہ مدرسے والوں کو کیا ہے، خالی چندے مانگتے چندے مانگتے. لیکن میں صاف کہتا ہوں یہ مدرسے والے چندے مانگ رہے ہیں آپ کے واسطے، یہ مدرسے والے چندے کی صدا لگا رہے ہیں آپ کی نسلوں کے واسطے. اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے، یہ مکاتب نہیں ہوں گے، یہ شعبہ حفظ کی جگہ نہیں ہوں گی، یہ عالم نہیں بنایا جائے گا، تو میرے بھائیوں میں بہت معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر کل کے دن آپ کی نسلوں میں، آپ کے جنریشن کے اندر، آپ کی اولادوں کے اندر دین باقی نہیں رہ سکتا، دین باقی نہیں رہ سکتا. یہ مدارس کی بدولت، یہ خانقاہوں کی بدولت، یہ علماء کی بدولت، یہ حفاظ کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، اور کل ہماری نسلیں مسلمان رہیں گی، بشرطے کہ یہ دین، یہ مسلمان، یہ ایمان اور یہ مدارس ہمارے باقی رہے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں اور آپ ہم سب مل کر ایک عہد کریں، اور عہد یہ کریں کہ میرے سے جو ہو سکے گا، میری حیثیت کے مطابق میں اپنے علاقے کے مدرسے کی خاص طور پر اور عمومی اعتبار سے سارے مدارس کی حفاظت کروں گا. میرے سے جو ہو سکا، جان سے، مال سے، تن سے، دھن سے، جو ہو سکے گا میں اس مدرسے کی، ہر مدرسے کی حفاظت کروں گا. اور اگر یہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں تو پھر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا. میں بس ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ ایمان بڑی مشکلوں سے آیا ہے، بڑی قربانیوں سے آیا ہے، یہ بڑی قربانی کے ساتھ آیا. ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تو ہمارا نام مسلمان رکھ دیا گیا. اس لیے یہ ایمان کی اہمیت اور وقعت ہمیں نہیں معلوم. یہ ایمان ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے بھوک برداشت کی، جنہوں نے فاقے برداشت کیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ان کی قربانیوں کے نتیجے میں، یعنی صحابہ کی قربانیوں کے نتیجے میں، میرے آقا کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نکلے، مسجد نبوی سے نکلے، اور حضور ایک باغ میں گئے، اور وہ باغ کھجوروں کا تھا. کھجوروں کی خاصیت یہ ہے کہ کھجور اگر درخت سے گر جائے تو وہ کھجور کھانے کے قابل نہیں ہوتا. عربوں میں درخت سے نکلا ہوا، گرا ہوا کھجور کھانے کے قابل نہیں رہتا، حتیٰ کہ عرب اس کو جانوروں کو بھی نہیں کھلاتے. میری بات بڑی غور سے سنیے، میں جو بات کہہ رہا ہوں بس میں آخری بات ہے اور اپنی بات ختم کر رہا ہوں. عرب کا مزاج یہ ہے کہ اگر درخت پر کھجور لگا ہو تو وہ کھجور تو کھاتے ہیں، لیکن اگر درخت سے کھجور گر جائے تو پھر وہ کھجور کھانے کے قابل نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو نہیں کھلاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے ایک باغ میں گئے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ساتھ تھے، اور حضور اس باغ میں اندر گئے اور وہ کھجوروں کو دیکھا جو نیچے گری ہوئی کھجوریں تھیں، درخت سے گر گئی تھی. حضور نے وہ کھجوروں کو لیا، اس کے اوپر کی مٹی صاف کی اور وہ کھجور کھانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی گری ہوئی کھجوریں، جو عرب کھجوریں گری ہوئی نہیں کھاتے، جانوروں کو نہیں کھلاتے، میرے آپ کے آقا وہ گری ہوئی کھجوروں کو کھا رہے ہیں. اور جب کچھ کھجور کھا لیے اور کچھ جان میں جان آئی تو پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو حضور نے تعجب سے پوچھا، ابن عمر تم نہیں کھاتے؟ تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ یہ کھانے کے قابل نہیں، نبی کھا رہے ہیں. تو یوں کہہ دیا ادب کی وجہ سے، یا رسول اللہ مجھے خواہش نہیں ہے، مجھے دل نہیں بول رہا کھانا، تمنا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی سمجھ گئے، بے ساختہ آنکھوں میں آنسو بھرائے، اور میرے آقا نے فرمایا لیکن میں تو کھاؤں گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا واللہ هذا صبح رابعة ما ذقت شيئا
فرمایا خدا کی قسم آج چوتھی صبح ہے میں نے کوئی کھانے کی چیز نہیں چکھی، بھوک سے بے قرار ہو کر آقا گری ہوئی کھجوروں کو کھا لیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی اس قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مست رہے اور ہم بے غافل رہے تو پھر کل ہماری نسلیں غافل ہو جائیں۔ اپنی نسلوں کو ایماندار بنانے کے واسطے، اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کے واسطے مجھے قربانی دینے کی ضرورت ہے، اور یہ قربانیاں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ ان مدارس کی، ان علماء کی حفاظت کریں، ان علماء کا ساتھ دیں، ان مدارس کی حفاظت کریں، اور آپ سے جو ہو سکے اس اعتبار سے آپ دین کا تعاون کریں، تبھی یہ مدارس قائم رہیں گے اور تبھی ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور آگے آنے والی نسلیں اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اللہ کرے میری باتیں ہم سب کے لیے قابل عمل ہوں۔ ابھی آپ کو اکابر علماء کی باتیں سننی ہیں، میں تو ناقص ہوں، میرا علم کمزور ہے، یہ بڑے حضرات کی محبت ہے جو مجھے کچھ بولنے کا موقع دیتے ہیں، ورنہ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ حقیقت یہی ہے، یہ حضرات اکابر کا ظرف ہے جو مجھے برداشت کرتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل تو اب حضرت والا کا بیان بھی ہے اور اس کے بعد اور بھی دوسرے احباب کا بیان ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کرے میری باتیں ہم سب کے لیے قابل عمل ہوں۔ مولانا کا حکم ہے کہ مختصر سی دعا ہو جائے، اس لیے دعا کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی آمین فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إذا ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا۔ اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، سارے مدارس کی، سارے خانقاہوں کی، سارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے دل کے حاجات کو، جملہ مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور جو دعا کی درخواست کرنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں وسیلہ بنا کر ان سب بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمر نصیب فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے، خصوصیت کے ساتھ اس کووڈ کی آزمائش نے جو یقیناً آپ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک آزمائش ہوئی، اے اللہ اس میں ہم نے اپنوں کو کھو دیا، ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اے اللہ ہم صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ مالک اپنے کرم سے آپ سے بس درخواست کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈی فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے علماء کی، خانقاہوں کی، مدارس کی، ہر شر پھیلانے والوں کے شر سے حفاظت فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما۔ جو خیر کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے آقا نے اور آپ کے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔